انسانی کامیابی اور بالخصوص یوتھ کی کامیابی ناکامی میں کیا رول؟ میری مذہب پہ اگر سٹڈی ہے تو میری سائنس پہ بھی اتنی، سائیکالوجی پہ بھی ہے، سوشیولوجی پہ بھی ہے، اکنامکس پہ بھی ہے، لٹریچر میں بھی ہے، تو لیگلٹیز بھی جانتا ہوں، لا گریجویٹ ہوں، ایجوکیشنسٹ بھی ہوں۔ میں نے کہا جی یہ تو آپ اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں، اگر آپ جیسا بڑا ادارہ اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ کرو گے تو یہ جاب مل جائے گی، اس میں کامیابی ملے گی، یہ تو کوئی بتاتا نہیں کہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے، ناکام ہو گئے تو کیا کرنا؟ دل مانتا نہ ہو تو دعا میں اثر کا۔ دیکھیں میری ٹیکنیک کیا ہے، میں نے لوگوں کو کیسے اکٹھا کر لیا ہے؟ کیسے کریں؟ ایک کتاب، ایک اللہ اور ایک رسول، ان تین کو سبھی مانتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں کرتا ہوں اسی کے گرد رکھتا ہوں۔ مثلاً میں نماز، میں نے جو بک لکھی ہے نماز، دعا اور سائنس، اس میں نے یہ نہیں لکھا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رائٹ؟ آمین اونچی کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے، یہ ہاتھ چھوڑنے ہیں، کیونکہ اگر میں ہاتھ چھوڑنے کی بات کروں گا تو ایک اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کروں گا، باقیوں کو ڈیموٹ کروں گا۔ تو میں نے اس میں لکھا کہ نماز پڑھنے کی یہ فائدے ہیں اور سائنٹیفکلی آپ کو یہ گین ہوتا ہے۔ میں کسی بھی مسلک کے خلاف بات نہیں کرتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون، میں ہوں آپ کی میزبان انم اکبر، گریٹ پاکستان ٹی وی کے پلیٹ فارم سے۔ آج میں آپ کی ملاقات جن سے کروانے جا رہی ہوں وہ ایک قابل، ہونہار اور بہت ہی درخشاں ستارے ہیں۔ ہی از اے موٹیویشنل اسپیکر اینڈ اے ٹرینڈ کوالیفائڈ ٹرینر۔ ہز نیم از پروفیسر ایم اے رفرف صاحب۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ اللہ کا بہت احسان ہے، بالکل ٹھیک۔ سر آپ کا اتنی وسیع تعلیم ہے، کافی آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس اتنے ایکسپیرینس کے بعد آپ ہم سے شیئر کریں گے اپنی زندگی کے ابتدائی مراحل کے بارے میں، کہ اس لیے تاکہ بچے بھی آپ سے انسپریشن حاصل کر سکیں۔ کیسے تھے آپ کا بچپن، کیسا تھا؟ ایک دفعہ ایک آدمی ایک گاؤں میں گیا تو اس نے پوچھا یہاں کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے؟ تو وہ دیہاتی سیدھا سادہ تھا، کہنے لگا جی ہمارے ہاں تو عورتوں کے چھوٹے چھوٹے بچے پیدا ہوتے ہیں، وہی بڑے ہو جاتے ہیں بعد میں۔ تو کوئی بھی آدمی شروع میں بڑا نہیں ہوتا۔ یہ آج اتنی تعلیم، ایکسپیرینس، ایکسپوجر سب اللہ تبارک تعالیٰ کی دین ہے۔ میں نے ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتا تھا اور ابتدائی تعلیم جو ہے وہ بڑی کیجول سی کوئنز روڈ پر ایک سکول ہے وہاں سے ہوئی۔ پھر میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول چوبرجی سے میٹرک کیا، اس کے بعد میں ایف سی کالج آ گیا، اور پھر تعلیم کا سفر جو ہے وہ ایسا شروع ہوا کہ آج 55 سال سے جاری و ساری ہے۔ اور یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ اس میں آپ کا جو پیشن ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے کہ آپ کتنا زیادہ کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں، وہ چیز آپ اتنی ہی آسانی سے کرنے لگ جاتے ہیں۔ جب کوئی انسان ایک چیز کا ارادہ ہی نہیں کرتا، نیت ہی نہیں کرتا، تو پھر وہ اس میں کامیابی بھی نہیں آتی ہے۔ تو یہ میرے لیے سب کچھ بہت آسانی سے ہو گیا۔ میں یہ کہوں میں نے بڑی مشکلیں جھیلی یہاں تک پہنچنے کے لیے، تو کچھ نہیں کیا، اللہ نے فضل کیا، میں نے نیت ارادہ کیا، دیانتداری سے کام کیا، اور آج اللہ تبارک تعالیٰ کا احسان ہے کہ وہ سب کچھ میرے پاس ہے جس کی ایک عام انسان زندگی گزارنے کے لیے خواہش کر سکتا۔ سر جیسے کہ آپ بتا رہے ہیں کہ پیشن ہونا بہت ضروری ہے، تو آپ اتنے پیشنیٹ بھی ہیں، ایکسپیرینس بھی بہت ہے ماشاءاللہ، تو سر آپ دلچسپی کس علوم میں لیتے ہیں؟ کون سا اتنا خاص علم ہے یا طبقہ ہے جو آپ پسند کرتے ہیں؟ کیونکہ آپ کا تو بہت ہی وسیع ہے۔ دیکھیے انسان جو ہے وہ میری محبت کا محور ہے، لیکن یوتھ از مائی فرسٹ لو، تو اس کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے۔ میں نے یوتھ کے لیے جو کچھ کر رہا ہوں اس سے بہت زیادہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ قوموں کی تقدیر جو ہے وہ انہی لوگوں کے ہاتھوں میں ہوتی ہیں جنہوں نے بدلنا ہوتا ہے۔ بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی ایک بڑی اہم بات کوٹ کروں گا کہ اس نے کہا تھا کہ اگر کسی قوم کو آپ نے فتح کرنا ہو اور اس پر آپ قابو نہ پا سک رہے ہوں تو ان کے جو نوجوان ہیں اس قوم کے، اس کو فحاشی کی طرف لگا دیں، تو وہ قوم بڑی آسانی سے ہمیشہ کے لیے تباہ ہو جائے گی۔ تو اس لیے ان کے لیے میں بہت کچھ کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت دنیا بھر میں بہت بڑا نام ہے ایک ادارے کا، اس کے ساتھ میرا باقاعدہ ایک ایم او یو بن رہا ہے، صرف ان کی طرف سے نہیں، دیر ہے میری طرف سے ہے، انشاءاللہ اس ویک میں کمپلیٹ کر لوں گا۔ آپ بتائیں گے؟ تو نام جو ہے وہ شاید پھر کسی دوسرے ادارے کے لیے یہ آ جائے گا کہ ہمارا نام نہیں لیا، کیونکہ ایک سے زیادہ اداروں کے لیے، بٹ اس کا وہ ادارہ ہے کہ جس کو پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں دنیا جانتی ہے۔ 100 سال سے زیادہ ہو گیا اس کو۔ اوہ مائی گاڈ، بہت زیادہ ہے۔
سر کامیابی کا بتائیں، کامیابی کیا ہوتی ہے؟ اور یوتھ جو ہے، جس طرح آپ نے ابھی بتایا کہ جو یوتھ ہے اس کے لیے آپ بہت کام کرنا چاہتے ہیں، اور آپ نے کوٹ بھی بہت اچھی اس میں یوز کیا ہے، تو سر بتائیں کہ اب ہم جو یوتھ ہے کامیابی کی طرف کیسے آئے، کامیابی کی ڈیفینیشن کیا ہوتی ہے جو ہمیں بھی سمجھ آ جائے، کیونکہ ہمیں آسانی سے سمجھ نہیں آتی. کامیابی کے مختلف تصورات ہیں. ایک تو اس کا تصور جو ایسٹ میں ہے وہ میٹیریلسٹک ہے. آپ سے 2 گاڑیوں سے 4 ہو گئی ہیں، چھوٹی فیکٹری سے بڑی ہو گئی ہے. دا مور یو ارن دا مور یو ول بی سکسیزفل. جو ہمارے ایسٹ میں کانسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ دنیا سے کٹ کے جنگلوں کی زندگی گزاریں اور بڑی فقیری کی زندگی گزاریں تو وہ کامیابی ہے. جنگلوں میں جائیں، چلے کاٹیں اور پھر آپ دنیا سے الگ ہو جائیں. اب ہمیں یہ بچپن میں سکھایا جاتا ہے کہ پیسہ ہاتھ کی میل ہے، پیسہ بہت بری چیز ہے. یہ الگ بٹر ریئلٹی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں پیسے کے بغیر ہمارا کچھ ہوتا نہیں. لیکن سکسیس جو ہے وہ پیسے سے پیچھے ہٹنے کو کہا گیا ہے. جو مینیجریل سائنسز سکسیس کو ڈیفائن کرتی ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ اپنے طے شدہ اہداف و مقاصد کو حاصل کرنے کا نام کامیابی ہے. بٹ اٹ از اے ریلیٹیو ٹرم. دیکھیں ایک شرابی کو شراب مل جائے تو وہ اس کی کامیابی ہے. ایک زانی کو زنا کا موقع مل جانا اس کے لیے کامیابی ہے. تو ایک اسٹوڈنٹس کے اچھے گریڈ آ جانا اس کے لیے کامیابی ہے. تو یہ ریلیٹیو ہے. اب چوتھی جو قسم ہے جو اسلام نے بتائی ہے، اٹ از دی اونلی ون، ناٹ دا بیسٹ، اٹ از دا اونلی ون. وہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین نے جب وہ پہاڑی پہ کھڑے ہو کے واز کیا تھا تو ہم صرف اتنا پڑھتے ہیں کہ آپ نے لوگوں سے کہا کہ میں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے دشمن ہے تو تم مان لو گے. یہ تو آغاز ہو گیا تھا. جو سب سے پہلا جملہ آپ نے کہا تھا وہ میں ضرور آپ نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں. آپ نے کہا تھا کہ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک الارض والعجم. اے لوگو کہو اللہ ایک ہے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ اور پوری دنیا میں چھا جاؤ. تو یہ لا الہ الا اللہ، الہ جو ہے نا بیسیکلی عربی زبان میں ایسے رولر اور حاکم کو کہتے ہیں کہ جس کا ہر حکم مانا جائے، خوشی سے مانا جائے اور اسی وقت مانا جائے اور اس کی مرضی کے مطابق مانا جائے. ہم اپنے آپ کو جتنا اللہ کی مرضی کے تابع کر لیں گے اتنی ہی زیادہ ہمارے لیے آسانیاں ہوں گی. میری مذہب پہ اگر سٹڈی ہے تو میری سائنس پہ بھی اتنی، سائیکالوجی پہ بھی ہے، سوشیولوجی پہ بھی ہے، اکنامکس پہ بھی ہے، لٹریچر میں بھی ہے. تو لیگلٹیز بھی جانتا ہوں، لا گریجویٹ ہوں، ایجوکیشنسٹ بھی ہوں. تو اس لیے میں یہ بات صرف ایک مسلمان ہونے کے ناطے اپنے عقیدے کی بنیاد پہ نہیں کہہ رہا. کامیابی سکسیس مینجمنٹ میرا ایک سبجیکٹ بھی ہے جو میں باقاعدہ کراتا ہوں. اب میں ان ساری چیزوں کو سم اپ کرتا ہوں. میں نے سکسیس مینجمنٹ پڑھائی، پھر سمجھی، اب سمجھاتا ہوں پریکٹیکلی. تو یاد رکھیے کہ میں نے کامیاب ترین لوگوں میں 2 چیزیں کامن دیکھی ہیں. ایک یہ ہے کہ دے تھنک ڈفرینٹلی، رائٹ، اور دوسرا جو ہے نا وہ اپنے ٹائم کی بہت قدر کرتے ہیں. ابھی میں نے کیا کیا، میں نے کہا کہ راستہ لمبا ہے تو بجائے اس کے کہ وہاں آ کے آپ کے ساتھ ڈسکشن کروں تو میں نے کہا تھا کہ وہ جو ہم نے بات کرنی ہے وہ فون پہ کر لوں تاکہ میرے ٹائم کا بھی استعمال ہو جائے اور آپ کے ٹائم کا بھی استعمال ہو جائے. ٹھیک ہے؟ تو وقت زندگی ہے، اس کو بہترین انداز میں خرچ کریں. بلکہ ایک میری خاص ویڈیو ہے، 61 سیکنڈ کی ویڈیو ہے میرے یوٹیوب پہ. وہ میں آپ سب سے کہوں گا کہ میری 250 ویڈیو ہیں، میں وہ ریکمینڈ نہیں کرتا. یوتھ کو میں 61 سیکنڈ کی ویڈیو ریکمینڈ کرتا ہوں. اس کا نام ہے تھنکنگ ٹیکنیک. سوچتے کیسے، فیصلہ کیسے کرتے ہیں، مشکلات سے کیسے بچتے ہیں، اپنی زندگی میں آسانیاں کیسے لا سکتے ہیں، ان سب سوالوں کے جواب وہ 61 سیکنڈ آپ کو دیں گے. Isn't it amazing? ویری امیزنگ سر، ویری امیزنگ. سر آپ بتا رہے ہیں یوتھ کے لیے، تو سر نوجوانوں کے آج کل مسائل تو بہت زیادہ ہیں، ایموشنل، فائنینشیل، تعلیم سے بھی ریلیٹڈ ہیں. تو ان مسائل کو حل کرنے کے بارے میں ہمیں تھوڑا سا گائیڈ کر دیں. طالب علم کا تو شاید اتنا قصور نہیں ہے. پہلی سٹیج پہ والدین ذمہ دار ہیں کہ وہ بچے کو پیدا ہونے سے لے کے اسکول بھیجنے تک انہوں نے بچے کو کیا دیا. فرسٹ 1000 days of a child are the most important days of his life. وہ 1000 days ڈٹرمن، تو تقریباً 3-3.5 سال بنتے ہیں، بچہ اس کے بعد اسکول میں جاتا ہے. تو وہ 3.5 سال ڈٹرمن کرتے ہیں کہ اس کا کریکٹر کیا ہوگا، اس کی پرسنالٹی کیا ہوگی، ایون اس کی ہیلتھ باقی عمر میں کیسی رہے گی.
بہت ساری چیزیں ڈٹرمن ہوتی ہیں. اس کے اوپر میرے 3 بہت تفصیلی لیکچر ہیں. تو انہوں نے بچے کو کیا دیا, پھر اس کے بعد جب وہ اس کو بچے کو بھیجتے ہیں تو سارا کا سارا کامیابی, یہ پڑھو گے, زیادہ نمبر لوگے, اچھی نوکری ملے گی, اچھی چھوکری ملے گی, تو وہ سب چیزوں کو ریلیٹ کرتا ہے کہ اچھا گریڈ, اچھی نوکری اور اچھی لڑکی سے یا لڑکے سے شادی ہو جانا. جب سکسیس کا معیار یہ ہوگا جو کہ بڑا ہی, یہ تو ضروریات ہیں, یہ اٹ از کوائٹ اے روٹین میٹر. سر یہی تو ہم میں نہیں ہے, یہی تو ہم سیکھنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے بچے, مطلب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں کسی بھی سٹیج پہ تربیت نہیں دی جاتی. بالکل صحیح ہے. تعلیم بھی نہیں دی جاتی, بیکاز ایجوکیشن از بیسیکلی اے فارمیشن. یہ تو انفارمیشن ہے جو گوگل سے بھی مل جاتی ہے. بالکل, بکس تو مل رہی ہیں ہمیں. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے کہیں بھی کوئی سینٹر نہیں ہے. میں نے جس ادارے کا ذکر کیا وہاں کے وی سی سے میری بات ہوئی تو ہی واز شاک. میں نے کہا جی یہ تو آپ اسٹوڈنٹ کو بتاتے ہیں, اگر آپ جیسا بڑا ادارہ اسٹوڈنٹ کو یہ بتاتا ہے کہ جناب یہ کرو گے تو یہ جاب مل جائے گی, اس میں کامیابی ملے گی, یہ تو کوئی بتاتا نہیں کہ ناکامی بھی ہو سکتی ہے. ناکام ہو گئے تو کیا کرنا, جب پریشان ہو گئے تو کیا کرنا. صحیح, یہ ہمیں نہیں بتایا جاتا. سر آپ کے بارے میں سنا ہے, بہت سنا ہے کہ آپ 4 گھنٹے میں ایم اے کی ڈگری کرواتے رہے ہیں. تو ہم سے تو سر ہم اتنا لمبا سیمیسٹر پڑھتے ہیں, بلکہ ہمارا وہ سال پہ بھی مبنی ہوتا ہے. تو سر ہم سے کیوں نہیں کیا جا رہا ہے, یہ ایسا کیا تھا, آپ کیا کرتے ہیں کہ ہم وہ لوگ زیادہ کامیاب ہو جاتے ہیں 4 گھنٹے میں ہی, اور ہم اتنی لمبی فیسز بھی دیتے ہیں. یہ میرا دعویٰ جو ہے نا 4 گھنٹے میں ایم اے والا, یہ اٹ واز ریمین 1996. اس کے بعد ہمارے ہاں امتحانات کے سسٹم بدل گئے, پیٹرن بدل گئے, پیپر چیک کرنے کا انداز بدل گیا, اس میں آبجیکٹیو ٹائپس جو تھے وہ بہت زیادہ آ گئے. میرا دور سارے کا سارا سبجیکٹیو کا تھا. اب آج میں نے نئی چیزیں ڈیولپ کی ہیں. اب آج کے اسٹوڈنٹس کو میں یہ کہتا ہوں, بلکہ پریکٹیکلی کہیں کر کے بھی دکھا دیتا ہوں, جب اسکول کالج یونیورسٹی میں جاؤں تو میں کہتا ہوں جی کہ کوئی ایک اسٹوڈنٹ جو کہے کہ میں فلاں سبجیکٹ میں, جو ٹیکنیکل سبجیکٹ نہیں ہے, مثلا میتھمیٹکس نہیں ہے, آپ کی دوسرے سبجیکٹس ہیں, تو اس میں سے کوئی ایک سبجیکٹ کی بک لائے جس میں وہ مشکل سمجھتا ہے, اس کو کہتا ہوں کہیں سے بھی کھولو, پھر اسے کہتا ہوں کہ اس کو پڑھو, اور یہ سوچ کے پڑھو کہ یہ زندگی میں پہلی اور آخری دفعہ تمہیں پڑھنے کا موقع ملا. ٹھیک ہے, اس کے بعد میں اس کی آنکھیں بند کراتا ہوں اور ایک میڈیٹیشن فیز میں سے اس کو گزارتا ہوں. وہ شاید یہاں پریکٹیکل نہیں ہوگا میرے لیے, کہیں گی تو وہ بھی کروا دوں گا, لیکن یہاں نہ اسٹوڈنٹ ہے نہ کتاب ہے, تو پریکٹیکلی لوگوں کو نا وہ ریئلٹی میں نہیں مل سکے گا. ٹھیک ہے سر, مجھے وہ کوشچن آ گیا, آپ نے ریکی میں بھی جو ہے وہ پڑھی ہے, کی ہے سر. یہ تو ایک جیپنیز ٹیکنیک ہے, تو ہیلنگ کی ٹیکنیک ہے, اور میں اس کو دیکھ رہی تھی. تو سر یہ آپ میں یہ اتنے زیادہ, وہ باقی آپ ایجوکیشنل تعلیم کی طرف تھے, تو یہ ریکی کیسے آئی, مطلب یہ پاکستان میں ہے؟ پاکستان میں اب تو ہزاروں کی تعداد میں, مطلب میرا نہیں خیال کہ 5000 سے کم لوگ ہوں گے, 5000 سے زیادہ ہی ہوں گے جو ریکی جانتے ہیں, سمجھتے ہیں. جو کرنے والے ہیں وہ شاید 1000 کے قریب ہوں گے. اسلام میں ہے کہ ہم اس کو ہیل کر سکتے ہیں, ہیلنگ کے تھرو ہم یہ ہمیں بھی کوئی فائدہ دے سکتی ہے. دیکھیں, جو علاج ہے اس کو 2 حصوں میں بانٹا جاتا ہے. ایک ہوتا ہے ود میڈیسن اور ایک ہوتا ہے وداؤٹ میڈیسن. وداؤٹ میڈیسن جو ہے اسے آلٹرنیٹ میڈیسن کہتے ہیں, کہ جس میں آپ دوائیں استعمال نہیں کراتے دیسی یا ولایتی, اس میں خوراک کے ذریعے, اس میں پانی کے ذریعے, اس میں رنگوں کے ذریعے علاج ہیں. تو یہ تھاٹ پروسیس کے ذریعے علاج ہوتا ہے. یہ میں ہر جمعے کو کراتا ہوں اور فری کراتا ہوں, اور فری کے رزلٹس بہت اچھے آتے ہیں. تو اس کی وجہ فری ہونا نہیں ہے, اس کی وجہ انوائرمنٹ ہے. میرا کلائنٹ مجھے جب اپنے آفس میں یا اپنے گھر میں بلاتا ہے تو وہ ارلی ان دا مارننگ نہیں ہوتا, جبکہ ادھر پارک میں جب میں سب چیزیں کرا رہا ہوتا ہوں تو وہاں آکسیجن بہت اچھی ہوتی ہے, جس بریدنگ بہت اچھی ہوتی ہے. تو اس میں بریدنگ بہت امپورٹنٹ ہے جو ہم کراتے ہیں. سر مذہب جو ہے اس کا کیا رول ہے ہماری زندگی میں, اور کامیابی اور ناکامی اس کو ریلیٹ کریں مذہب سے مل سکتی ہے؟ ویسے تو آپ کا ہر سوال ہی آپ کے عمر, علم اور تجربے کے مطابق اچھا ہے, لیکن یہ سب سے ریلیونٹ اور سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے جو آپ نے ابھی پوچھا, کہ مذہب کا انسانی کامیابی اور بالخصوص یوتھ کی کامیابی ناکامی میں کیا رول ہے. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ مذہب کا کوئی رول نہیں ہوتا کامیابی ناکامی میں.
اسلام چونکہ مذہب نہیں ہے، اسلام دین ہے، تو آپ ذرا دین اور مذہب کا فرق سمجھیے۔ دیکھیں مذہب جو ہے وہ چند عبادات اور عقائد کے مجموعے کو کہتے ہیں، ریچولز ہوتے ہیں، اس میں کچھ اخلاقیات آ جاتی ہیں، دیٹس اٹ۔ جو دین ہے، دین کہتے ہیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف کو۔ زندگی میں کسی بھی قسم کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی پرابلم اگر آپ کو آتی ہے تو اس کو آپ نے کیسے فیس کرنا ہے، کیسے سالو کرنا ہے اور اس کی الٹیمیٹ سلوشن تک کیسے پہنچنا ہے، دین اس میں رہنمائی کرتا ہے۔ لیکن ہمیں کبھی بچپن سے آنورڈ آج تک یہ تربیت ہی نہیں دی گئی کہ اپنے مسائل کے لیے ہم نے دین کی طرف رجوع کیسے کرنا ہے، جبکہ دین یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن جو ہے نا، قرآن کے معنی سنیے۔ قرآن کے ایک معنی جو ہیں وہ تھیلی کے بھی ہوتے ہیں۔ تھیلی کی صفت کیا ہوتی ہے کہ جس میں چیزیں ڈالی جائیں تو وہ محفوظ بھی ہو جاتی ہیں اور جمع بھی ہو جاتی ہیں۔ تو قرآن ایک ایسی تھیلی اللہ پاک نے دی ہے کہ ہمیں کبھی جو پرابلم تھا، آج جو پرابلم ہے اور آنے والے وقت میں کوئی پرابلم اگر ہو سکتا ہے تو اس کا سلوشن وہاں ہے۔ قرآن کو ایز اے ٹیکسٹ بک کہیں نہیں پڑھایا جاتا۔ یہ جملہ میرا نہیں ہے، پروفیسر ڈاکٹر محمد اکرم جو سرگودا یونیورسٹی کے وائس چانسلر تھے، انہوں نے کیٹیگوریکلی میری موجودگی میں کچھ علماء کرام کو یہ کنونس نہیں کیا، قائل کیا آن میرٹ کہ قرآن پاک کو کہیں بھی ایز اے ٹیکسٹ بک نہیں پڑھایا جاتا، جبکہ 150 سال پہلے کا جو نوجوان تھا وہ قرآن کو ایز اے ٹیکسٹ بک پڑھتا تھا۔ ہم اس کو ثواب کے لیے پڑھتے ہیں، وہ پرابلم سالونگ کے لیے پڑھتا تھا۔ ہی سیک گائیڈنس۔ تو اس کی نیت کیا ہوتی تھی کہ میں یہاں سے رہنمائی لوں؟ میری اور آپ کی نیت تو یہ نہیں ہوتی۔ ہم تو کہتے ہیں رمضان آ گیا، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ملیں گی، بالکل ایسے۔ اور اس نے حافظہ ہے یا حافظ ہے اس کا بچہ، ماشاءاللہ جی بڑی بات ہے، وہ 7 لوگوں کو لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ تو یہاں کہیں بھی سیکھنے کا عمل نہیں ہے، تو سمجھنا اور پھر اس کو اپنے اوپر طاری کرنا۔ دیکھو میں آپ کو ایک بڑی عام بات بتاؤں، انسان اپنی زندگی میں جتنی بھی خواہشیں کرتا ہے وہ آلموسٹ 3 چیزوں کے گرد گھومتی ہیں: عزت، دولت اور شہرت۔ مجھے اللہ نے یہ سب کچھ دیا۔ آپ باہر دیکھیں، ہونڈا نئی گاڑی آٹومیٹک میرے پاس کھڑی ہے جی، میرا گھر لاہور کی بڑی اچھی ویسینٹی میں ہے، ٹھیک ہے۔ عزت شہرت کی بات کریں تو وہ میری حیثیت اور اوقات سے بہت زیادہ ہے۔ یو نو یہ مجھے سب کچھ کیسے ملا؟ قرآن کی صرف ایک آیت کی وجہ سے۔ کتنی؟ ایک آیت۔ تو قرآن میں تو 6000 سے زیادہ آیتیں ہیں۔ قرآن تو اگر میرے جیسا شخص یہ کہتا ہے کہ ایک آیت کے طفیل مجھے اتنا کچھ مل گیا ہے، تو وہ لوگ جو ساری زندگی قرآن پڑھنے میں، لکھنے میں، سمجھنے میں، سمجھانے میں، تفسیریں لکھنے میں گزارتے ہیں، میرے اور ان میں پھر درمیان کہیں فرق ہوگا نا؟ وہ پتہ کیا فرق ہے؟ وہ تم نوجوان لوگ سمجھو، دیٹ از ایپلیکیشن۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ انفارمیشن اور ایکسپلینیشن تک رہتے ہیں، میں اس پہ جاتا ہوں۔ اب دیکھیں ایک آیت اگر میری زندگی میں اتنا بڑا انقلاب لے آئی ہے تو دوسری، تیسری، چوتھی تو کیا ہوگا؟ سر آیت بھی بتائیں۔ آیت بھی بتاؤں۔ آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 18 ہے۔ اب باقی مطلب مت پوچھیے گا، باقی کوشش ہے کہ اس کی اچھے علماء کرام کی تفسیر پڑھیں۔ چلے میں تھوڑا سا ہنٹ دے دیتا ہوں۔ اٹ از ریگارڈنگ افیکٹو لسننگ۔ اے نبی ان سے کہہ دو میرے پسندیدہ بندے وہ ہیں جو بہت غور سے سنتے ہیں اور اس کے مطابق اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق کام کرتے ہیں۔ اٹ مین کہ ایک طرف افیکٹو لسننگ ہے اور دوسری طرف وہ اپنی بہترین صلاحیتوں کے مطابق اس پر عمل کرنا ہے۔ آپ کی زندگی میں غلطیاں آٹومیٹکلی ختم ہو جائیں گی۔ جب غلطیاں ختم ہو جائیں گی یا کم ہو جائیں گی تو ظاہر ہے آپ درست کام زیادہ کرنے لگیں گے، کامیابیاں زیادہ آنا شروع ہو جائیں گی۔ بالکل ٹھیک بات۔ سر ہر طبقے کے لوگ آپ کی طرف آتے ہیں۔ آپ جو وہ اوپن ایئر پارک میں جو ہے وہ گرین یونیورسٹی، بلال کتب نے بڑا دلچسپ نام رکھا ہوا ہے اس کا، وہ کہتا ہے گرین یونیورسٹی، تو تب سے میں اس کو یہی کہتا ہوں۔ ویسے الفلاح قرآن و سنت فاؤنڈیشن رجسٹرڈ ادارہ ہے۔ تو صرف وہاں پہ ہر طرح کے مطلب ہر طبقہ، میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ شیعہ ہے، سنی ہے، اس سے جو ہے نا ہٹ کے ہر طرح کے لوگ آتے ہیں۔ تو آپ ایک بہت اہم شخصیت ہے جن سے یہ پوچھا جائے کہ آپ نے یہ کیسے یہ سوچا کہ یہاں پہ ساروں کو اکٹھا کیا جائے، یہ کیسے کر لیا آپ نے؟ یہ میں نے موجودہ گورنر پنجاب سے اور سابقہ جو وزیر اعلیٰ تھا اسے میں نے کہا تھا کہ فیبرری 2000 میں نے اس کو شروع کیا تھا، آج فیبرری 2021 کمپلیٹ ہو رہا ہے، دیٹ از 22nd ایئر شروع ہو گیا ہے۔
شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث سب کو اگر میں ایک جگہ بٹھا سکتا ہوں تو بڑے بڑے علماء کرام کیوں نہیں ایسا کرتے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں کرتے؟ اب وہ میں نے اپنی زبان سے نہیں کچھ بھی کہا، میں ان کی زبان سے سننا چاہتا تھا، میں نے وہ کویسچنز کیے کہ انہوں نے اپنے منہ سے وہ بات نکال دی۔ کیا کہتے ہیں؟ دل مانتا نہ ہو تو دعا میں اثر کہاں۔ دیکھیں میری ٹیکنیک کیا ہے، میں نے لوگوں کو کیسے اکٹھا کر لیا؟ کیسے کر لیا؟ ایک کتاب، ایک اللہ اور ایک رسول، ان تین کو سبھی مانتے ہیں۔ میں کیا کرتا ہوں کہ جتنی بھی چیزیں کرتا ہوں اسی کے گرد رکھتا ہوں۔ مثلا میں نماز، میں نے جو بک لکھی ہے نماز دعا اور سائنس، اس میں نے یہ نہیں لکھا کہ ہاتھ کہاں باندھنے ہیں، رائٹ؟ آمین اونچی کہنی ہے کہ آہستہ کہنی ہے، یہ ہاتھ چھوڑنے ہیں، کیونکہ اگر میں ہاتھ چھوڑنے کی بات کروں گا تو ایک اسکول آف تھاٹ کو پروموٹ کروں گا، باقیوں کو ڈیموٹ کروں گا۔ تو میں نے اس میں لکھا کہ نماز پڑھنے کی یہ فائدے ہیں اور سائنٹیفکلی آپ کو یہ گین ہوتا ہے۔ میں کسی بھی مسلک کے خلاف بات نہیں کرتا۔ دیکھیں ایک بیٹا اچھی طرح سے بات آپ سب سمجھ لیں کہ اگر ہمارے درمیان کچھ چیزوں پر اختلاف ہے تو بہت ساری چیزوں پر اتفاق بھی تو ہے، تو میں انہی باتوں کو پروموٹ کرتا ہوں اور ان کو سائنٹیفکلی بیان کرتا ہوں، اور اس طرح سے کرتا ہوں کہ عقائد کے علاوہ ان کے روزمرہ معاملات جو ہیں ان کا حل ان کو اس میں سے ملتا ہے۔ 20 سالوں میں ایک دفعہ بھی بدمزگی نہیں ہوئی، یہ بہت بڑی بات ہے، اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ میں دنیا بھر میں جہاں کہیں جاتا ہوں بڑے فخر سے بتاتا ہوں کہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمام مکاتب فکر کے لوگ ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں تو وہ لاہور میں گلشن اقبال پارک ہے۔ یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی بات ہے کہ سب لوگ ہی اکٹھے بیٹھ سکتے ہیں، تو پاکستان اتنی جلدی ترقی کیوں نہیں کر جاتا؟ اس کو کرنی چاہیے۔ دیکھیں 5th جنریشن وار جو ہے اس میں، بلکہ نوم چومسکی کا میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، بہت بڑا دانشور ہے، میں اس کو ریفریز کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کو سے ڈرنے اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ لوگ انتہائی بے ضرر ہیں، یہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہے، صرف آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ان کے درمیان کبھی باہمی اتحاد پیدا نہ ہونے دیں۔ اچھا، ان کو شیعہ سنی بریلوی دیوبندی اہل حدیث بن کے کسی نہ کسی کو کسی سے لڑوا دیں، پھر آپ کو مدتوں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور یہی سچ ہے۔ اچھا، تو ہم کیوں لڑتے ہیں؟ وہ اسی لیے کہ ہم اس بات کو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ دیکھیں اللہ کہتا ہے کہ تم میں جو تفرقہ ڈالے وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے، تو تفرقے سے ہی فرقہ بنا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ بلکہ قرآن کی ایک آیت بہت سخت مفہوم ہے اس کا کہ اے نبی یہ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لیے ہیں نا، اپنے اپنے گروپ بنا لیے ہیں، تمہارا ان سے کوئی معاملہ نہیں ہے، میں ان سے خود نپٹوں گا، تم پیچھے ہٹ جاؤ۔ اب ہم اللہ سے نپٹ سکتے ہیں تو ہم فرقوں کی بات کریں، اگر نہیں نپٹ سکتے تو ہمیں اتحاد بین المسلمین کی بات کرنی چاہیے۔ دیکھیں میرے کھلے ہوئے ہاتھ میں کسی بھی انگلی کو توڑنا بڑا آسان ہے، آپ بھی زور لگائیں، لڑکی ہو کے تو یہ کام کر سکتی ہیں، لیکن اگر یوں ہوگا تو آپ تو کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو ہم یوں سے نکل کے بدقسمتی سے یوں ہو چکے ہیں۔ یونٹی از فیتھ، اتفاق میں برکت۔ سر ہمیں یوتھ کو، ہر انسان کو اپنے بے تحاشا وسیلوں کی بدولت ہمیں میسج دیں، ہمیں بتائیں کہ ہم ایسا کیا کریں کہ ہم بھی موٹیویٹ بھی ہوں اور اس طرح کی جگہ کو جوائن کریں۔ مطلب ہم نہیں کرتے، سیدھی سی بات، ہم گیجٹس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ٹیکنالوجی کے I got your question، اور یہ دوسرا انتہائی ریلیونٹ یوتھ کے حوالے سے ہے۔ یہ دیکھیے ہم جہاں انٹرویو کر رہے ہیں باہر ایک بہت بڑا چوک ہے، جی جی ٹھیک ہے، آپ کے پاس وقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، آپ ایک شخص کو دیکھتی ہیں وہ بڑا پریشان حال کھڑا ہے، آپ اسے کہتی ہیں بھائی میں آپ کو چھوڑا ہوں کہیں جانا ہے، آپ دروازہ کھولتی ہیں وہ آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے یا بیٹھ جاتی ہے، آپ اسے پوچھتی ہیں کہاں جانا ہے، وہ آپ کی شکل دیکھ کے کہتا ہے یہ تو نہیں مجھے پتا، تو آپ اسے کہیں چھوڑ کے آ سکتی ہیں؟ نہیں چھوڑ کے بالکل نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے صرف 2 جگہیں ہوتی ہیں، ایک تھانہ اور دوسری پاگل خانہ، اور کوئی بھی شریف آدمی وہاں جانا پسند نہیں کرے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دنیا راستہ اسے دیتی ہے جسے اپنی منزل کا پتہ ہو۔ تو یوتھ سے میں درخواست کروں گا کہ پہلے وہ ڈیفائن کریں کہ وہ زندگی میں کرنا کیا چاہتے ہیں۔ آئی وانٹ ٹو شیئر اے شیکنگ، میرے جو پارٹنر ہیں ٹریننگ میں، انہوں نے بتایا کہ امریکہ میں میں گیا تو ایک جگہ پہ ایک فارم میں نے فل کیا تو لکھا تھا ڈیٹ آف برتھ، پلیس آف برتھ، اور تیسرا پتہ کیا تھا؟ ریزن آف برتھ۔
کہتا ہے جی مجھے سمجھ نہیں آیا میں اس کا جواب کیا لکھوں. اور پہلی دفعہ احساس ہوا کہ میں دنیا میں آیا کیوں ہوں. جب آپ یہی نہیں سوچیں گے تو پھر آپ میں اور دوسرے جانوروں میں کوئی فرق نہیں رہے گا. اپنی زندگی کا ایک مقصد بنائیے. دیکھیے جب زندگی سے مقصدیت نکل جائے تو پھر کچھ باقی نہیں رہتا. تو اس لیے اپنی منزل کا تعین کیجئے, پھر راستے خود بخود بننے شروع ہو جاتے ہیں. پروین شاکر سے ملاقات ہے سر میری تو نہیں ہوئی پر میں نے پڑھا ہی ملاقات. جیسے میں کہتا ہوں غالب سے ملاقات ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایف اے تک ملاقات رہی ہے, غالب کو پڑھا ہے. پروین شاکر کہتی ہے میں نے اس شدت سے تجھے پانے کی خواہش کی ہے کہ کائنات کے ہر ذرے نے مجھے تجھ سے ملانے کی سازش کی ہے. اب جب اس کو کوئی شاعر پڑھتا ہے یا کہیں کوٹ کرتا ہے تو وہ ایز اے رومانٹک شعر کے طور پہ لیتا ہے. بڑے کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ فزکس کی بڑی ماہر تھی, وہ سوشیولوجی کی بڑی ماہر تھی, وہ سائیکالوجسٹ تھی, سوشیولوجسٹ تھی, اکانومسٹ تھی. یہ دراصل اس نے اس شعر میں فزکس کا ایک بڑا اہم کلیہ بیان کیا ہے. جب آپ ڈٹرمن ہو جاتے ہیں کہ ہر قیمت پہ مجھے یہ کرنا ہے اور میں لے کے رہوں گا, تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وسائل جو ہیں وہ آپ کو قدرت دینا شروع کر دیتی ہے. ارد گرد سے حالات ایسے بننا شروع ہو جاتے ہیں اور جہاں آپ کے ارادوں میں تزلزل اور کمی آتی ہے وہاں پھر آپ گر جاتے ہیں. اب دیکھو پوری دنیا کی ہسٹری آپ لے لیں, نظریاتی بنیادوں پہ 7 سالوں میں دنیا کا کوئی ملک نہیں بنا. 1940 میں ایک قرارداد پاس ہوئی تھی, بن کے رہے گا پاکستان, لے کے رہیں گے پاکستان, اور 7 سال میں لے لیا. کیوں؟ بچے کے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی دوسرا سیکنڈ تھاٹ ہی نہیں آ رہا تھا, کوئی کمپرومائز پہ راضی نہیں تھے. تو اس لیے آپ نوجوان لوگ بھی جو ہیں برائے کرم زندگی کے مقصد کا تعین کیجئے. اگر نہیں آپ سے ہو پا رہا تو میرے پاس آئیے, میں یوتھ کے لیے سارے پروگرام فری کرتا ہوں. ماشاءاللہ سر, ویری انفارمیٹیو. تھینک یو سو مچ فار کمنگ. یو اینڈ یور ورک از ویری ونڈرفل. تھینک یو سر. مجھے اور گریٹ پاکستان ٹی وی کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.